أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، پارہ 28 میں کل 9 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ بسورہ خلاصہ پیش کرنے کے بجائے ہم پورے پارے سے ابھرے ہوئے مضامین کو 5 مرکزی موضوعات کے تحت پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، خواتین کے مسائل اور خاندانی قوانین۔ اس پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے، جس کا مرکزی موضوع خواتین کے مسائل کا شرعی حل ہے۔ اس جز کی پہلی آیت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے ایک واقعے سے متعلق ہے، جسے زہار کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک قسم کی طلاق ہے۔ اس کے احکام نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مظلوم خواتین کے ساتھ اللہ ہے۔ زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا۔ سورہ طلاق میں طلاق کے تفصیلی احکامات بیان کیے گئے۔ سورہ تحریم میں بتایا گیا کہ ازدواجی زندگی کے معاملات اور بیوی کی دلداری بھی شریعت کے حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ریاستی معاملات، خراج، مال غنیمت اور منافقین۔ سورہ حشر میں بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا، اس کا واقعہ مذکور ہے۔ انہوں نے ریاست مدینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدات کو توڑ دیا۔ اس پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس موقع پر مال فے، یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، اس کے شرعی قوانین نازل ہوئے کہ یہ مال اللہ، رسول، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اس صورت میں منافقین کی یہود سے خفیہ دوستی اور ان کے انجام کو واضح کیا گیا کہ وہ آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ نمبر 3، وفاداری کا معیار، موالات اور برات۔ پارے کا تیسرا اہم موضوع ایمانی محبت اور دشمنی کے درمیان حد بندی ہے، جسے ٹیکنیکل زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں واضح کیا گیا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ ممتحنہ میں اس اصول کو عملی شکل دی گئی ہے کہ مسلمان کافروں سے دوستی نہ کریں، البتہ انصاف اور حسن سلوک کا حکم ان کافروں کے ساتھ ہے جو جنگ میں ملوث نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرنا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ فی زمانہ عالمی سطح کے حالات میں اس اصول کی خلاف ورزی کے نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ نمبر 4، منافقین کی حقیقت اور دوغلاپن۔ اس پارے کے متعدد صورتوں، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ منافقون، ان میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ ان کی خصوصیات میں جھوٹی قسمیں کھانا، مسلمانوں کے خلاف یہود سے ملی بھگت کرنا، اور وہ بھی خفیہ ملی بھگت، اور مجلس نبوی میں گستاخی کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ سورہ منافقون میں انہیں خشک لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو ظاہر میں صورت تو خوبصورت ہیں مگر ایمان سے خالی ہیں۔ نمبر 5، عملی زندگی کے احکام اور جہاد بالمال۔ آداب مجلس اور معاشرتی زندگی کے اصول بیان ہوئے کہ مجلس میں گنجائش پیدا کی جائے
اور سرگوشی نہ کی جائے تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو۔ سورہ صف میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کی ترغیب دی گئی اور بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں نے کتابوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے انبیاء کی پیشین گوئیوں پر یقین نہیں کیا۔ موت سے ڈر یہودیوں کی ایک نمایاں پہچان بتائی گئی۔ سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے احکام اور تجارت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کی تلقین کی گئی۔ یہ 5 موضوعات اس پارے کی روح کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں اور اس میں مدد دیتے ہیں، جو عبادات، خاندان، معاشرت اور ریاست کے امتزاج پر مشتمل ہے۔ ناظرین، اب ہم مرر سیکشن کو دیکھتے ہیں، کچھ پازیٹیو کوالٹیز کو دیکھیں گے۔ ان میں نمبر 1 ہے اصولی وفاداری، پرنسپل سینٹرڈ لائلٹی۔ مومن کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے اس کے مقابلے میں قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 2 ایثار اور اجتماعی اخلاص، سیلف لیس سولیڈیرٹی۔ انصار نے اپنی ضرورت کے باوجود مہاجرین کو ترجیح دی، یہی حقیقی اجتماعی روح ہے۔ نمبر 3 قول و عمل کی مطابقت، انٹیگریٹی بٹوین ورڈز اینڈ ایکشن۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان وہی بات کہے جس پر خود عمل بھی کرے۔ اب ہم نیگیٹو کوالٹیز کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 منافقانہ دوغلاپن، ہپوکریٹیکل اپرچونزم۔ منافقین وعدے کرتے ہیں مگر مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2 سازشی گفتگو، کانسپریٹریل ٹاک۔ گناہ اور دشمنی کے لیے خفیہ مشورے کرنا معاشرتی فساد کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3 علم بلا عمل، نالج وداؤٹ ٹرانسفارمیشن۔ ایسا علم جو زندگی کو نہ بدلے وہ محض بوجھ بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہ رہا اس پارے میں بیان کیے گئے مضامین کا خلاصہ، اور مرر سیکشن سے ہم نے 3 مثبت اور 3 منفی صفات کو تلاش کیا۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں۔ سورہ نمبر 58 مجادلہ، اس میں آیت نمبر 21 اور 22 کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، ان آیتوں سے پہلے جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن پر شیطان نے اپنا تسلط جما لیا ہے، خدا سے وہ بے نیاز ہیں،
انہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہیں، اور یہ اہل حق کے خلاف جنگ آزما ہیں۔ بالآخر یہ ذلیل ہوں گے، یہ حزب الشیطان ہیں۔ اب آیت نمبر 21 اور 22 پر آتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ایک تاریخی اصول بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی اصل وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے، طاقت کے ساتھ یا اصولوں کے ساتھ۔ اب ذرا تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ بظاہر یہ ایک مختصر جملہ ہے، مگر اس کے اندر حق و باطل کی کشمکش کی تاریخ ہے، اور غلبہ اور خدا کی نصرت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کا قطعی فیصلہ بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ کے نشیب و فراز میں بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باطل قوتیں غالب ہیں، ظلم اور استبداد کے نظام طاقتور نظر آتے ہیں، حق کے علمبردار کمزور نظر آتے ہیں، مگر قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف وقتی منظر ہے۔ اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اپنے قانون میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بالآخر غلبہ حق ہی کو حاصل ہوگا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرحلے میں اہل حق کو فوری کامیابی ملے گی۔ تاریخ کے بعض مراحل میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات ظاہری شکست بھی آتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود مجموعی تاریخ کا رخ اسی طرف جاتا ہے جہاں حق کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں اس آیت پر ایمان افروز گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہمارے دور میں ایمان کے دشمن ہر طرف سے اہل ایمان کے خلاف جنگ آزما ہیں اور ہر طرف سے حملہ آور ہیں، اور انہوں نے ایمان کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یہ صرف پکڑ دھکڑ اور سازشوں تک محدود نہیں، بلکہ مسلمانوں کو قتل کرنا، ملک بدر کرنا اور قسم قسم کی اذیتیں دینا ان میں شامل ہیں۔ مسلمانوں پر انہوں نے ہر قسم کی ذلت مسلط کر رکھی ہے۔ اس کے باوجود اہل ایمان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی ایمان ان کو گرنے سے بچاتا ہے اور غالب اقوام میں ضم ہو جانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک عرصے سے مسلمان اس صورتحال سے دوچار ہیں، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہے اور وہ جد و جہد میں مصروف ہیں، تو اس سے نظر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول غالب ہو کر رہیں گے، اور اس سلسلے میں انہیں کوئی طویل انتظار بھی نہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہونی ہے اور ہو کر رہے گی، اگرچہ حالات فی الوقت اس کے خلاف نظر آتے ہیں، مگر ہمیں خدا کے وعدے پر پختہ یقین ہے۔ یہ آیت دراصل مومن کے اندر ایک گہرا اعتماد پیدا کرتی ہے۔ جب ایک مومن اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ کائنات کے پیچھے ایک طاقتور اور غالب رب ہے، اس نے حق کی کامیابی کا فیصلہ کر رکھا ہے، تو اس کی جد و جہد میں ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، اور مشکلات کے باوجود اس راہ میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ وقتی حالات سے مایوس نہیں ہوتا، وہ طاقت کے ظاہری توازن سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کا اصل فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات بیان کرتا ہے، ان اللہ قوی عزیز، یعنی اللہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق کی کامیابی کسی کمزور قوت کے وعدے پر نہیں، بلکہ اس رب کے وعدے پر ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ لیکن فوراً اس کے بعد قرآن ایک اور اہم سوال اٹھاتا ہے،
اگر اللہ نے حق کی کامیابی کا فیصلہ کر دیا تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو اس کامیابی کے سفر میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یعنی تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں وہ ان لوگوں سے قلبی دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہیں وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں۔ اس آیت میں دراصل ایمان کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک اندرونی وابستگی ہے، یہ دل کی وفاداری کا نام ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ مومن اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرے یا ان کے ساتھ ظلم کرے۔ اسلام تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے چاہے وہ ایمان نہ بھی لائیں، لیکن یہاں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ قلبی وفاداری ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ اور اس کے دین کے ساتھ بھی کھڑا ہو اور ساتھ ہی دل کی گہرائی میں وہ دشمن قوتوں کے ساتھ بھی ہو اور ان سے وابستہ بھی ہو۔ ایک شخص میں یہ دونوں کیفیتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ سید قطب شہید اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان دراصل ایک نئی شناخت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان ایمان قبول کرتا ہے تو صرف ایک مذہبی عقیدہ اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ ایک نئی اخلاقی اور روحانی قومیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل وابستگی اب خون، نسل اور قبیلے سے نہیں بلکہ ایمان اور اصول سے ہوتی ہے۔ بظاہر یہ بہت مشکل محسوس ہوتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں خاندان اور رشتہ داری کی محبت بہت گہری ہے، مگر قرآن یہاں ہمارے لیے ایک اونچا معیار قائم کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت اور تعلقات اپنی جگہ مگر اصول اپنی جگہ، اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اصول اور تعلقات کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو مومن کا فیصلہ اصول کے حق میں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی 3 بڑی خصوصیات بیان کرتا ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا۔ یہاں ایمان کو محض ایک خیال یا ایک دعویٰ نہیں کہا گیا بلکہ اسے دل کے اندر لکھ دیا گیا، گویا ایمان ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی اللہ انہیں اپنی طرف سے ایک روحانی قوت عطا کرتا ہے۔ سید قطب اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو مومن کو مشکل حالات میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ جب دنیا کی طاقتیں اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ روحانی قوت اسے سنبھال لیتی ہے۔ پھر فرمایا ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور آخر میں قرآن ایک نہایت معنی خیز جملہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یعنی یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور یاد رکھو کہ کامیاب وہی ہیں جو اللہ کی جماعت میں شامل ہیں۔ یہاں قرآن ہمارے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ دنیا میں بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں، بہت سی وابستگیاں ہوتی ہیں، کوئی قوم کے نام پر جمع ہوتا ہے، کوئی نظریے کے نام پر، کوئی مفاد کے نام پر، مگر قرآن کہتا ہے کہ اصل کامیاب جماعت وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے اللہ سے وفاداری کے اصول کے ساتھ کھڑی ہو۔ اگر ہم آج کے زمانے پر نظر ڈالیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی وفاداریاں اکثر مفادات کے ساتھ بدل جاتی ہیں، سیاست میں بھی، معاشرے میں بھی، حتیٰ کہ بعض اوقات مذہبی حلقوں میں بھی۔ لوگ اصولوں سے زیادہ تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں، حق سے زیادہ مفاد کو اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن اس کے مقابلے میں ایک بالکل مختلف شخصیت بنانا چاہتا ہے۔
وہ ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے جس کی بنیاد اصول پر ہو، جس کی وفاداری حق کے ساتھ ہو اور جس کا اعتماد اللہ کے وعدے پر ہو۔ مومن اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے حق کی کامیابی کا فیصلہ کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنی وفاداری کو اسی حق کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اس طرح سے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور اس کی شخصیت میں ایک نئی استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جسے قرآن حزب اللہ کہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ حقیقی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ ناظرین، اب اس گہرے سوال پر غور کیجئے۔ اس آیت میں ہمیں ایک دعوت ہے۔ دعوت یہ ہے کہ انسان اپنی وفاداریوں کا جائزہ لے، وہ دیکھے کہ اس کا دل کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے فیصلوں کی بنیاد کیا ہے اور اس کی شناخت کس چیز سے بنتی ہے۔ کیا ہماری شناخت ایک اکیلے فرد کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ایک تنکا ہے جس کی کوئی وقت نہیں، یا ہم کسی کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کام جو قرآن چاہتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی پارٹی کے سپاہی ہو گئے اور کامیابی ہمارا مقدر ہے، آج نہیں تو کل۔ ناظرین، اب ہم ان باتوں کو موجودہ حالات کے تناظر میں نفسیاتی زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں انسانی شخصیت کے 4 بڑے اصول نظر آتے ہیں۔ یہ اصول بتاتے ہیں کہ قرآن انسان کے اندر کس قسم کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جدید نفسیات کی کئی تحقیقات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ایک مضبوط شخصیت صرف عقائد سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے بننے میں یہ بھی اہم ہے کہ اس کی وابستگی کس کے ساتھ ہے، اس کی اخلاقی جرات کی سطح کیا ہے، اور مشکل حالات میں وہ استقامت اختیار کرتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ آئیے پہلا اصول دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے شناخت کی مرکزیت، آئیڈینٹی بیسڈ کیریکٹر۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، آج بھی یہ بات بتاؤں کہ نفسیات کی ایک شاخ ہے جسے سماجی نفسیات کہا جاتا ہے، سوشل سائیکالوجی۔ اس میں مطالعے کا ایک موضوع ہے کہ انسان سماج میں اپنی شخصیت کیسے بناتا ہے۔ انسان اپنی شناخت صرف فرد کی حیثیت سے نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنی شناخت مختلف گروہوں سے حاصل کرتا ہے۔ کوئی اپنی قوم سے پہچان بناتا ہے، کوئی اپنے قبیلے سے، کوئی اپنی سیاسی جماعت سے۔ نوجوانوں کی شخصیت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اس پر بھی بعض محققین نے کام کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جن نوجوانوں پر یہ بات واضح ہو کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں ان کے اصول کیا ہیں اور سماج میں وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوان مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان پر ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی شناخت مبہم ہوتی ہے، آئیڈینٹی کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، یا بعض نوجوان آئیڈینٹی کرائسس سے گزرتے ہیں، وہ انڈر پریشر رہتے ہیں، وہ دباؤ میں رہتے ہیں اور حالات کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ جب انسان اپنی آئیڈینٹی کو دریافت کر لیتا ہے تو وہ حالات کے دباؤ میں بھی اپنی سمت نہیں کھوتا، اپنا ڈائریکشن نہیں بدلتا۔ دوسرا اصول ہے اخلاقی جرات، مورل کریج۔ اخلاقی جرات یا مورل کریج نفسیات کا بھی موضوع ہے اور ماڈرن لیڈرشپ کا بھی موضوع ہے۔ اس پر کافی کام ہوا ہے۔ مورل کریج نام کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کا بنیادی تھیم ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر اخلاقی جرات ہوتی ہے، وہ عزم رکھتے ہیں اور وہ صحیح کام کریں گے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں ذاتی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، جیسے ملازمت کا خطرہ، ساتھیوں سے تنہائی یا دیگر منفی نتائج۔ جرات ہم اس قوت کو کہیں گے جس کے سہارے انسان
مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں پر کھڑا رہ سکے۔ اکثر اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، مگر وہ سماجی دباؤ یا تعلقات یا مفاد کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ قرآن کی یہ آیت دراصل مومن کے اندر اسی اخلاقی جرأت کو پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے اس کے مقابلے میں قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات بظاہر سخت محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ قوت ہے جو انسان کو ایک باوقار اور آزاد شخصیت بناتی ہے۔ تیسرا اصول ہے اصولی قیادت، پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ۔ جدید انتظامی علوم یعنی ماڈرن مینجمنٹ سائنسز میں اس تصور کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی رمضان میں اس سے پہلے بھی میں نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے، اور معروف مصنف اسٹیون کووی کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ۔ اس میں وہ لکھا ہے کہ وہ لیڈر جن کے پاس اصول ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلے وقتی دباؤ سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک مستقل اخلاقی معیار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر پا اور ایفیکٹو لیڈرشپ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو صرف مفاد یا جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں وہ وقتی کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں مگر پائیدار اثر نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اس کے بھیجے ہوئے دین ہی کو غلبہ مل کر رہے گا۔ اس یقین سے مومن کے اندر ایک طویل المدتی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ وقتی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ چوتھا اصول ہے اندرونی استقامت، سائیکالوجیکل ریزیلینس۔ مثبت نفسیات کے میدان میں اینجلا ڈکورتھ اور دیگر محققین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ انسان کی کامیابی میں صرف ذہانت یا وسائل اہم نہیں ہوتے، بلکہ سب سے اہم چیز اس کی استقامت اور ثابت قدمی ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس ایک مضبوط مقصد ہوتا ہے تو وہ مشکلات کے باوجود اپنے راستے پر قائم رہتا ہے۔ قرآن کی یہ آیات بھی یہی پیغام دیتی ہیں کہ جب مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ حق کی کامیابی اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کے اندر ایک گہری استقامت پیدا ہوتی ہے۔ وہ وقتی حالات سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ اپنی جد و جہد جاری رکھتا ہے۔ یہی وہ نفسیاتی قوت ہے جو تاریخ میں بڑے بڑے انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم ان چار اصولوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ قرآن دراصل ایک ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے جس کی شناخت واضح ہو، جس کے اندر اخلاقی جرأت ہو، جس کی قیادت اصولوں پر قائم ہو اور جس کے اندر استقامت اور ثابت قدمی ہو۔ یہی وہ چار ستون ہیں جن پر قرآن کا مطلوب انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی شخص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔